بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا، آنکھ سو رہی ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، ان کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھ سو رہی ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اس نے اسے بلانے والے کی بات مان لی، وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اسے بلانے والے کی بات نہ مانی اور نہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس کی مثال وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسرے نے کہا، آنکھ سو رہی ہے مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرح بلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں لوگوں کو دو قسم بنائے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نیند انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھ سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔